خواتین و حضرات، انفیکشن کے بارے میں اور انفیکشن کے کنٹرول کے بارے میں مسلسل معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اب اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے کراس انفیکشن کے مریضوں کی ذاتی کیوں ہے، کراس انفیکشن کیا ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ہمارے اس میں ہاسپٹل میں کراس انفیکشن زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے اہم مسئلہ اس میں یہ ہے کہ انفیکشن کی عوام الناس میں ذاتی، یعنی کہ عوام، خاصی طور پر عوام انفیکشن لیے ہوئے گھومتے ہیں، پھرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹرانسمٹ کرتے رہتے ہیں۔ انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ اگر وہ بیمار ہوں تو گھر میں رہیں یا ایک جگہ رہیں، محدود رہیں، یا اسکول میں اگر بچے ہیں، اگر ان میں انفیکشن ہو گیا ہے، نزلہ زکام ہے یا کوئی بھی انفیکشن ہو گیا ہے، کھانسی ہو گئی ہے، تو گھر کے افراد ان کو گھر میں روک لیں تو اس سے جو ہے انفیکشن پھیلنے میں کمی ہوتی ہے۔ تو انفیکشن کی عوام الناس میں ذاتی کی وجہ سے بھی کراس انفیکشن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ علیحدگی، آئسولیشن کی سہولت کا فقدان، یعنی کہ اگر کسی گھر کے فرد کو کوئی بھی بیماری ہو گئی ہے، انفیکشن ہو گیا ہے، تو اگر گھر چھوٹا ہے اور ایک گھر کے اندر زیادہ افراد رہتے ہیں، مثلا ایک گھر بہت چھوٹا ہے جو عام طور پر مڈل کلاس میں یا غریب لوگوں میں ایک کمرے، دو کمرے کے گھر ہوتے ہیں، اور ایک ٹی بی کا مریض ہے اس گھر میں، اب وہاں پر یہ تو کر ہی نہیں سکتے کہ ایک مریض کو، ایک جو کہ ٹی بی کا مریض ہو گیا ہے اور یا اس کے اندر ٹی بی کا انفیکشن ہے اور اسے کھانسی ہو رہی ہے، اسے مسلسل کھانس رہا ہے، وہ مسلسل جراثیم یعنی کہ اس کے کھانسنے کے سے چاروں طرف پھیل رہے ہیں، تو لوگ اس کو ایک کمرے میں رکھ دیں، ایک کمرے میں مقید کر دیں اور اس کے علاوہ کوئی نہ جائے یا اس کے پاس، تو یہ چیز تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہ آئسولیشن کی سہولت کا فقدان جو ہے کراس انفیکشن کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ تو جو افراد بھی اس سراؤنڈنگ میں رہ رہے ہیں یا جو لوگ اس سے ملنے آتے ہیں یا اس سے بات کرتے ہیں یا اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں، اس کے جسم کے اوپر بے شمار یعنی کہ ٹی بی کے جراثیم ہوں گے، وہ ایزیلی یعنی کہ دوسرے انسان کو صرف ہاتھ ملانے کی حد تک ہی پھیلا سکتا ہے یا کھانسنے کے ذریعے پھیلا سکتا ہے، اور اس طرح یہ کراس انفیکشن جو ہے دوسرے کو لگ سکتا ہے۔ یہی حالت ہے ہاسپٹلس میں ہے۔ ایک اگر ٹی بی کا مریض داخل ہو گیا ایک وارڈ کے اندر، مثال کے سرجری وارڈ ہے، وہاں پر آپریشن کے مریض داخل ہوتے ہیں، ایک مریض ایسا ہے جس کو آپریشن بھی کرانا ہے اور اس کو ٹی بی کا مرض بھی لاحق ہے، اب وہ کھانستا رہے گا، مسلسل وہ کرتا رہے گا اور وہ پورے ہاسپٹل کے انوائرمنٹ میں اور پورے وارڈ کے انوائرمنٹ میں ٹی بی کے جراثیم پھیلاتا رہے گا، تو جو مریض اس جگہ پر موجود ہیں، اس وارڈ میں موجود ہیں، وہ بھی ایزیلی اس سے انفیکٹڈ ہو جائیں گے، اس کا بستر، اس کے جو کمبل، اس کے جو لوازمات ہیں، اس کے سراؤنڈنگ میں، وہ بھی یعنی کہ انفیکشن پھیلانے کا ذریعہ بنے گی۔ وارڈ میں غیر ضروری افراد کی موجودگی، اکثر دیکھا گیا ہے کہ وارڈز میں بے شمار افراد موجود رہتے ہیں، اٹینڈنٹ یعنی کہ زیادہ تر اٹینڈنٹ ہوتے ہیں، ایک کے بجائے دو، دو کے بجائے تین، اور ملاقاتی بھی آتے رہتے ہیں، اس وجہ سے بھی کراس انفیکشن کے خطرے ہوتے ہیں۔ اسپتال اور وارڈز میں زیادہ لوگوں کی موجودگی، اٹینڈنٹ اور ملاقاتی وزٹرز کی زیادتی کی وجہ سے بھی کراس انفیکشن کا زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ اسپتال میں مریضوں کے ملنے کے اوقات کی عدم پابندی کی، یعنی کہ عام طور پر اسپتال میں وزٹرز کے لیے ٹائم مقرر کیا جاتا ہے کہ صبح کے وقت اس وقت سے 11 بجے سے 1 بجے تک، شام کو جو ہے 4 بجے سے 6 بجے تک، یا مختلف جو ہاسپٹل پالیسی کے حوالے سے ہوتا ہے، تو اس حوالے سے صرف اسی وقت کے اندر وزٹرز الاؤڈ ہونے چاہیے، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ اس ٹائم کی پابندی کی نہیں جاتی اور ہاسپٹل کا عملہ بھی کسی نہ کسی وجہ سے لوگوں کو الاؤ کر دیتا ہے، لوگ مسلسل آتے جاتے رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں،
اور کراس انفیکشن بھی بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، کراس انفیکشن کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ صفائی سے لوگوں کا بے بہرا ہونا، یعنی عام لوگوں میں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ کس طرح جو ہے نا انفیکشن ایک دوسرے سے پھیلتا ہے اور کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں جو کہ انفیکشن پھیلانے کی وجہ بنتی ہیں۔ جب ان کو معلوم ہی نہیں ہے تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اخلاقی فرض ہے ہمارا، ہمیں مریض کو دیکھنے جانا ہے، اگر مریض کو نہیں دیکھنے گئے تو بہت برا مانا جائے گا، اور اس حوالے سے وہ وزٹ کرتے ہیں اور یا تو خود مریض سے مرض لے کے آ جاتے ہیں یا اپنے جراثیم وہاں پر چھوڑاتے ہیں۔ عملے اور مریضوں اور ملاقاتی کی صفائی کے حوالے سے تعلیم کی کمی، ہاسپٹل میں عملہ اس کو بھی تعلیم نہیں ہے کہ انفیکشن کنٹرول کیا چیز ہے، انفیکشن کراس انفیکشن کیا ہوتا ہے، مریض کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ جس مرض میں مبتلا ہے اس مرض کو آسانی سے دوسروں کو پہنچا سکتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے نرس ہو، چاہے ہاسپٹل کا وارڈ بوائز ہوں یا اور کوئی دو اسٹاف ہو، ان کو بھی اس مرض میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اٹینڈنٹ یا وزیٹر حضرات کو بھی یہ معلومات نہیں ہوتی کہ وہ کس مریض سے ملنے جا رہے ہیں اور کس سے ان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے، کس سے کیا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ تو ان حوالوں سے اگر دیکھا جائے تو اس سے کراس انفیکشن کے پھیلنے میں بہت بہت مدد ملتی ہے۔ ہاسپٹل کے اندر اس کے علاوہ جو مسائل ہیں وہ ہیں غیر مؤثر اسٹرلائزیشن اور ڈس انفیکشن کے طریقہ کار اور ان کا کوالٹی کنٹرول کا فقدان۔ سرجری کے مریضوں کے لیے سرجری کے لیے آپریشن تھیٹرز میں اسٹرلائزڈ انسٹرومنٹ مہیا کی جاتے ہیں، اس کے لیے ہاسپٹلس کے اندر ایک اسٹرلائزیشن کا پورا عملہ موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ عملہ اس سارے پروسیجرز، اس سارے عملس کا ٹرینڈ ہوتا ہے جو کہ ان آلات جراحی کو جراثیموں کو پاک کرنے سے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہاسپٹلس میں اسٹرلائزیشن کا اور ڈس انفیکشن کا صحیح انتظام نہ ہو تو یہ سب سے بڑا سورس ہوتا ہے انفیکشن کا، یہ سب سے بڑا سورس ہوتا ہے انفیکشن پھیلانے کا۔ خاص طور پر جیسے ایک چھوٹا سا ڈینٹل کلینک ہے، اب اس ڈینٹل کلینک میں انہوں نے ایک چھوٹا سا آٹوکلیو رکھا ہوا ہے، اس کے اندر جو بھی انسٹرومنٹ ہوئے ذرا سا پانی سے صاف کیا، اس کے اندر ڈالا اور تھوڑی دیر چلایا، اس کے بعد جو ہے نا دوسرے مریض پہ استعمال کر دیا۔ تو ان طریقوں سے ٹوٹلی جراثیم جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے اور وہ جراثیم ان حالات میں ان سرجری کے انسٹرومنٹس میں رہ جاتے ہیں اور دوسرے مریض پہ جب استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ ان میں ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ ایزیلی ایک انفیکشن دوسرے انفیکشن تک دوسرے مریض تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوالٹی کنٹرول کا فقدان، یعنی کہ اسٹرلائزیشن تو ہم کر رہے ہیں، اسٹرلائزیشن یونٹ لگا ہوا ہے، مگر اس کے کوالٹی کنٹرول کا، اس کو چیک کرنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے کہ ہم نے جو مٹیریل اور جو انسٹرومنٹس اور جو آلات جراحی اور جو مشینیں استعمال ہونی ہیں مریضوں پر، ان کو جو اسٹرلائزیشن کیا ہے وہ فلی طور پر اسٹرلائز ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے ہیں۔ تو اس کی کوالٹی کنٹرول کے لیے مختلف پروسیجرز اڈاپٹ کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ پروسیجرز اڈاپٹ نہ کیے جائیں تو انکمپلیٹ اسٹرلائزیشن ہوگی، اور جب انکمپلیٹ اسٹرلائزیشن ہوگی تو اس سے یہ ہوگا کہ کچھ جراثیم، کچھ وائرسز، کچھ چیزیں اور کچھ پیراسائٹ وغیرہ آلات جراحی پر لگے رہ جائیں گے، اور وہ آلات جراحی اور وہ جو مشینیں یا انسٹرومنٹ یا مٹیریل جو اسٹرلائز کیا گیا ہے اگر صحیح طرح صاف نہ ہو، صحیح طرح اسٹرلائز نہ ہو، صحیح طرح ڈس انفیکٹ نہ ہو، جراثیم سے پاک نہ ہو، تو وہ ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گا جراثیم پھیلانے کا۔